میں سر ایک ایسا سوال جو یقیناً میں ایک عرصے سے آپ سے گائیڈنس لے رہا ہوں، اور یہ سوال میرا پرانا سوال ہے. میں چاہوں گا کہ آج اس سوال کو میں دوبارہ پوچھوں، لوگ بھی سر اس سے فائدہ اٹھا لیں. ہم بڑی تیزی کے ساتھ سر ایجوکیشن سیکٹر میں کئی طرح کے کام کر رہے ہیں، فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے سب. سر بڑی شدید ضرورت ہے ایسے اداروں کی یا نصاب کو بدلنے کی جس میں چھوٹے چھوٹے مینرز پڑھائے جائیں سر. ٹیبل مینرز ہیں سر، کپڑے کیسے پہننے ہیں، بات کیسے کرنی ہے، انٹرویو کیسے دینا ہے سر. سم ٹائم سر میں کسی انٹرویو پینل پہ ہوتا ہوں، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس کو میں ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہوں وہ لائک ہوتا ہے، وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا آئی کانٹیکٹ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کے پاس کانٹینٹ بھی ہوتا ہے، لیکن سر وہ چوئنگم کھا رہا ہوتا ہے سر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے سر. اس نے جوتے بغیر ساکس کے پہنے ہوتے ہیں سر. یونیورسٹیاں، کالجز، ادارے یہ نہیں بتا رہے سر. آپ سر یہ دونوں سوال ہوں گے سر، کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے نظام میں یہ جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں یہ شامل ہونے چاہیے؟ اور آپ کئی دفعہ ہم سب جو آپ کے سر بچے ہیں، شاگرد ہیں، آپ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کورس باہر سے کر کے آنا چاہیے ان چیزوں کا. اور دوسرا سر، کوئی ایسا ادارہ بھی بننا چاہیے جو ادارہ لیڈرشپ سکھائے، گرومنگ کرے، پرسنالٹی پہ کام کرے. یہ دونوں چیزوں کی کتنی ضرورت ہے سر؟ انتہائی اشد ضرورت ہے اس کی. جی سر. یہ ایک ادارہ کھولنے سے کام نہیں بنے گا، اس سارے ایفرٹ کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا پڑے گا. جی سر. آپ کو میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آرمڈ فورسز میں تینوں فورسز، اس کے اندر آپ اگر دیکھیں گے کیریکٹر بلڈنگ اینڈ پرسنالٹی گرومنگ، یہ اس کا لازمی حصہ ہے. انگریز بڑے فخر سے کہتا تھا کہ ول میک دم جینٹل مین. جو پی ایم اے میں کیڈٹ جاتے ہیں اس کو کہتے ہی جینٹل مین کیڈٹ ہیں، جی سی. جی سر. جینٹل مین کا لفظ خاص طور پہ لگایا گیا. ٹھیک سر. یہ ہمیں اپنے جو بنیادی سلیبس ہے اس کا حصہ بنانا پڑے گا. لیکن ہمارے یہاں ایک اور پرابلم آ گئی ہے. جی سر. ہم ہر چیز کا شو آف کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک سر. دکھانا چاہتے ہیں. جی سر. آپ دیکھیے یہاں ہمارے یہاں کسی وی آئی پی نے گزرنا ہوتا ہے جی سر. تو روٹ لگایا جاتا ہے. جی سر. وہاں آرمڈ کنسٹیبلز جی سر. وہ کھڑے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ جی سر. سڑک کے دونوں طرف. جی سر. اس کے برعکس آپ کسی معظم ملک میں چلے جائیے، جی سر. ڈیولپڈ کنٹری میں، وہاں پہ کہیں نظر نہیں آئے گے یہ لوگ. لیکن کبھی آزمائیے جی سر. کہ وہاں سے اگر ان کے پرائم منسٹر کی سواری جا رہی ہے تو ان کی جب کار آپ کے قریب پہنچی اور آپ زمین پہ جھک کے ایسی تیزی کے ساتھ اٹھانے کی کوشش کریں کوئی پتھر، درخت کے نیچے کھڑا ہوا ایک سوٹ پہنے ہوئے بندہ جو اخبار پڑھ رہا تھا، وہ بجلی کی سی رفتار سے آپ کے اوپر آن پڑے گا اور آپ کو وہیں پن ڈاؤن کر دے گا. ٹھیک ہے. روٹ وہاں لگتے ہیں لیکن یونیفارم میں کوئی نہیں ہوتا. وہ دکھاتے نہیں. مجھے ایک قصہ بڑی اچھی طرح یاد ہے، ان دنوں میں چھٹی پہ وہاں گیا ہوا تھا. جی سر. تو جولائی 2007 شاید، اس میں دھماکے ہوئے لندن میں. بڑی لے دے ہوئی. پارلیمنٹ میں پولیس چیف کو بلوایا گیا اچھا. اور اس سے کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ ہو کیسے گیا دھماکے. جی سر. اور اس سے کہا گیا کہ تم پروٹیکشن بڑھاؤ. اس کا فرسٹ نیم میں بھول گیا، سر نیم بلیئر تھا اس کا. اس نے جواب دیا کہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں دوسرے شہروں سے پل آؤٹ کروں گا پولیس فورس اور لندن میں لگا دوں گا. لیکن اس کا ایک نقصان ہوگا کہ لندن سٹریٹس پر پولیس ویزیبل ہو جائے گی. جتنے ایم پیز بیٹھے تھے، جی سر. چاہے وہ سرکاری بینچز پہ تھے یا اپوزیشن میں تھے، جی سر. سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ نو، اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. پولیس شوڈ ناٹ بی ویزیبل آن لندن اسٹریٹس. وہاں کوئی ناکے نہیں لگے، وہاں کسی قسم کی کوئی بیریئرز نہیں تھے. ٹھیک ہے سر. نہ بلڈنگز کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی گئی. ٹھیک ہے سر. لیکن انتظامات ایسے کیے گئے کہ بہت گرفتاریاں ہوئیں. ٹھیک ہے سر. واقعہ دوبارہ نہیں ہونے پایا. واقعات ہونے سے پہلے روک لیے گئے. اخبار میں یہ آتا رہا
کہ یہ اٹیمپٹ کرنے والے تھے ان کو وقت سے پہلے اریسٹ کر لیا، لیکن واقعہ دوبارہ نہیں پیش آیا کوئی، جی سر، اور کہیں کوئی چیز ویزیبل نہیں تھی۔ اسی طرح جب ہم بچے کو پڑھاتے ہیں تو ہماری کہیں سیکنڈ نیچر ہے جی سر، کہ ہم نصیحت کیے بغیر رک نہیں سکتے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، بغیر یہ جانے کہ سائیکولوجیکلی جی سر، نصیحت سے آدمی دور بھاگے گا۔ جی سر، تو جو بہت پرانا سٹائل تھا ہمارے یہاں، جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا رہا جی سر، یا ہائی اسکول میں پڑھا، اس وقت کتابوں میں ہمارے چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھیں جو ہمیں کیریکٹر بلڈنگ جی سر، کی طرف لے جاتی تھیں۔ ایک غالباً ہم اس وقت کلاس 3 یا 4 میں ہوں گے، جی سر، تو ایک کہانی پڑھی کہ ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ بن رہی تھی، اس میں اسکیفولڈنگ لگی ہوئی تھی۔ تو ہمارے یہاں اسکیفولڈنگ پائپس کی کمی ہوتی ہے، جی سر، بانس اور لکڑی کے تختے، ان سے وہ اسکیفولڈنگ بلڈ کی ہوتی۔ سب سے ٹاپ پر جو اسکیفولڈنگ تھی وہ ٹوٹ گئی، تو گرتے ہوئے لوگوں نے ادھر ادھر ہاتھ مارے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو 2 آدمیوں کے ہاتھ میں ایک بانس آ گیا، ایک بوڑھا آدمی تھا اور ایک نوجوان۔ اب وہ بانس جھکتا جا رہا تھا ان دونوں کے بوجھ سے، خیال یہی تھا کہ اب ٹوٹا۔ نوجوان نے بوڑھے سے کہا کہ آپ کی ذمہ داریاں بہت ہیں، میں ہاتھ چھوڑ دیتا ہوں، یہ بانس ایک آدمی کا بوجھ سہار لے گا۔ ٹھیک ہے سر، لیکن اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو میں دنیا دیکھ چکا، تمہیں ابھی دنیا دیکھنی ہے، میں ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا، میں مر جاؤں گا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تمہارا زندہ رہنا بڑا ضروری ہے۔ تو نوجوان نے آرگو کرنا شروع کیا کہ نہیں میں چھلانگ لگاؤں گا، تو بوڑھے نے ہاتھ چھوڑ دیے، نوجوان بچ گیا، بوڑھا مر گیا۔ اب یہ ایک کہانی تھی جس کے آگے یہ مورل آف دی اسٹوری بالکل نہیں لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے سر، یہ غالباً میں نے 3 یا 4 کلاس میں نے پڑھی، 53 54 کا واقعہ ہوگا۔ صحیح سر، اس بات کو آج 68 ایئرز گزر گئے، جی سر، کہانی یاد ہے مجھے، یہ ایسا امپرنٹ آتا ہے ذہن کے اوپر، ٹھیک ہے سر، آدمی ساری عمر نہیں بھولتا، جی سر، اور یہ انسان کی تربیت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اب اس کے اندر قربانی کا سبق تھا، جی سر، تو انسان ساری عمر ان کہانیوں سے ڈرائیو ہوتا ہے۔ جی سر، ہمیں ادھر توجہ دینی چاہیے، جب تک ہم سلیبس کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں کریں گے جی سر، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو شاید آپ کے پروگرام میں میں نے ذکر کیا تھا ایک اکاؤنٹنٹ فرم انٹرنیشنل، جی سر، چونکہ نام نہیں لے سکتے کہ کمرشل ہو جاتا ہے، جی سر، وہ لوگ اپنے ایگزیکٹوز کو 3 مہینے دفتر میں بیٹھاتے ہیں، جب وہ جی سر، فیملیئر ہو جاتا ہے انوائرمنٹ سے تو پھر اس کو گرومنگ کمپنی میں بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے سر، 1 مہینہ، اینڈ دے پے ویری ہیویلی فار ایچ ایگزیکٹو۔ ٹھیک سر، وہاں ان کی پرسنالٹی گرومنگ کرتے ہیں۔ صحیح سر، تو کیریکٹر بلڈنگ بچپن سے ہونی چاہیے، پرسنالٹی گرومنگ چاہے تھوڑا بعد میں ہو جائے، ٹھیک ہے سر، لیکن یہ دونوں بہت ضروری ہیں، جی سر، اس پہ کام ہونا چاہیے۔